بہت سارے سوال آج بھی ایسے ہیں جن کا جواب آج تک سائنس نہیں ڈھونڈ سکا۔ ان سوالوں میں سے ہم نے 5 منتخب کیے ہیں، اور ہمارا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہم کیوں سوتے ہیں؟ جہاں تک ہمیں معلوم ہے، اس کائنات میں ہر چیز رات کے وقت اچھی خاصی آرام کرتی ہے۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیند کا کوئی خاص مقصد ہو سکتا ہے، مگر حیرت کی بات ہے کہ سائنس کو ابھی تک اس بات کا ایگزیکٹلی نہیں پتہ کہ ہم کیوں سوتے ہیں۔ ہمارے پاس کافی ایکسپلینیشنز ہیں جن سے ہم اس بات کو جسٹیفائی کریں کہ ہم کیوں سوتے ہیں، بٹ اب بھی بہت سارے سائنٹسٹ ہیں جو کہ ان ایکسپلینیشنز کو نہیں مانتے۔ ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ سارا دن مائنڈ کو یوز کرنے کے بعد ہم اس کو آرام دینے کے لیے سوتے ہیں، یا ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ سارا دن کافی سارے خیالات اکٹھے کرنے کے بعد رات کو ذہن ان کو پروسیس کرتا ہے تاکہ ہم اس سے کچھ لرن یا میموریز ڈیولپ کر سکیں۔ اس تھیوری کی ہارورڈ یونیورسٹی کے ریسرچرز کا چوہوں پہ ریسرچ کے بعد کسی حد تک تصدیق بھی ہو چکا ہے، لیکن ان دونوں تھیوریز کے ساتھ ایک پرابلم ہے۔ وہ یہ ہے کہ پلانٹس اور دوسری مائکرو آرگینزم جن کا دماغ نہیں ہوتا، وہ بھی رات کو ایک ڈورمنٹ سٹیٹ میں ہوتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے وہ بھی سوتے ہیں۔ اس لیے ان تھیوریز کے بیس پہ ہم اس بات کو نہیں مان سکتے کہ نیند دماغ کے لیے اچھی چیز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے انسان بھی ہیں جو کہ بالکل نہیں سوتے، حتیٰ کہ ویتنام میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جو 33 سال تک نہیں سویا۔ اس لیے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیند ایک یوز لیس ایکٹیویٹی ہے، اور اس کے بغیر اگر ہم کوشش کریں تو بھی زندہ رہ سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب آپ سائنس سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آئس سلپری کیوں ہوتا ہے، یعنی آئس کے اوپر چلنے سے چیزیں پھسلتی کیوں ہیں؟ یہ ایسی ہی ایک حقیقت ہے جیسے ہم یہ کہیں کہ آگ گرم ہوتا ہے، اور انسان اس حقیقت کو عرصہ دراز سے جانتا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی سے یہ پوچھیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے تو آپ کو کوئی سیٹسفیکٹری جواب نہیں ملے گا۔ اگر آپ کسی سے یہ پوچھ لیں کہ ہم برف پہ تو پھسلتے ہیں لیکن پتھر پہ نہیں، تو فوراً وہ شخص آپ کو یہ کہہ دے گا کہ بیوقوف انسان، برف اصل میں پانی ہوتا ہے، اور سائنٹسٹ بھی آپ کو مور اور لیس یہی جواب دے گا۔ اس حوالے سے بھی کافی ساری تھیوریز موجود ہیں، مگر ہر ایک تھیوری دوسرے سے بدتر ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ ٹائم یعنی وقت کا وجود کیوں ہے؟ ٹائم یعنی وقت بھی ان کچھ چیزوں میں سے ایک ہے جس کے بارے میں آج تک انسان یہ معلوم کرنے سے قاصر ہے کہ ٹائم کا وجود کیوں ہے۔ کیا یہ صرف ایک گھڑی کے سوئی کی آواز ہے جو کہ ہر وقت ہمارے کانوں میں ٹک ٹک کر رہا ہے؟ یہ ہمارے دلوں کی دھڑکن کی آواز ہے، یا یہ ہمارے آنکھوں کا نہ ختم ہونے والا اوپن اور کلوز ہونے والا سلسلہ ہے، یا پھر یہ محض زندگی کو ختم کرنے والا ایک خود ساختہ آلہ ہے؟ جیسے کہ ایک مچھلی یہ نہیں جانتا کہ پانی کیا ہے کیونکہ وہ ہر وقت اس میں رہتا ہے، بالکل اسی طرح ہم بھی وقت کے وجود کی وجہ جاننے سے بے خبر ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک انسان وقت کو اپنے انداز سے دیکھتا اور ڈیفائن کر رہا ہے۔ کسی کے لیے ٹائم محض ڈگری کا اصول ہے، تو کسی کے لیے ایک اچھی جاب کی تلاش، کسی کے لیے والدین کی خدمت ہے، تو کسی کے لیے نفس کی خواہشات کی تکمیل کا نام ہے، کسی کے لیے ایک بہن کا پیار ہے، تو کسی کے لیے مذہبی عبادات کی تکمیل۔ یہی وہ سب کچھ ہے جو ہم آج تک وقت کے متعلق جان سکے ہیں، بس اور کچھ بھی نہیں۔ چوتھا سوال کہ جانوروں کی کتنی اسپیشیز یا اقسام موجود ہیں؟
جب آپ کسی ٹیکسونومسٹ، وہ سائنٹسٹ جو اینیملز ڈھونڈتے اور پیدا کرتے ہیں، سے پوچھ لیں کہ اس دنیا میں جانوروں کے کتنے اقسام موجود ہیں، تو ان کا جواب یہ ہوگا کہ ابھی تک انہوں نے اس حوالے سے اپنا کام ہی نہیں سٹارٹ کیا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو انہوں نے اب تک پچھلے 250 سالوں میں ہر سال 15,000 نئی اقسام ایجاد کی ہیں۔ اب تک تقریباً 2 ملین زندہ اشیاء کی اسپیشیز ٹیکسونومسٹ نے ڈھونڈ لی ہے، اور یہ اندازہ کیا جا رہا ہے کہ تقریباً 10 ملین اسپیشیز اس کائنات میں موجود ہیں۔ 99% زندہ اشیاء سمندر کے اندر موجود ہیں، جن کا اب تک صرف 10% ڈسکور کیا جا چکا ہے۔ اس لیے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے میں اور کتنا ٹائم لگے گا کہ حقیقت میں اس کائنات میں زندہ اشیاء کی کتنی اسپیشیز یا اقسام پائی جاتی ہیں۔ 5واں سوال یہ ہے کہ گریویٹی کیسے کام کرتا ہے یا کشش ثقل کیا ہے؟ ہم سارے جانتے ہیں کہ چاند کی گریویٹی سمندر میں لہروں کے بننے کی وجہ ہے۔ زمین کی گریویٹی ہمیں زمین پہ کھڑا رہنے کے قابل بناتا ہے، جبکہ سورج کی گریویٹی نے زمین کو اپنے آربٹ میں یعنی مدار میں رہنے کا قابل بنایا ہوا ہے۔ مگر کتنا ہم اس فورس کے بارے میں جانتے ہیں، یہ بذات خود ایک سوال ہے۔ یہ طاقتور فورس بہت بڑی چیزوں کی وجہ سے ہے، جس نے ہر ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جکڑا ہوا ہے۔ سائنٹسٹ یہ کافی حد تک جانتے ہیں کہ گریویٹی کیسے کام کرتا ہے، بٹ وہ اب تک اس بات سے بے خبر ہیں کہ گریویٹی کیوں ایگزسٹ کرتا ہے یا گریویٹی کا وجود کیوں ہے، اور کیوں وہ فورسز جو ایٹمز کو آپس میں کھینچ کے رکھتے ہیں گریویٹی سے ڈیفرنٹ کیوں ہیں، اور کیا گریویٹی حقیقت میں ایک پارٹیکل ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو فزکس ہمیں آج تک بتانے سے قاصر ہے۔